السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مشرف یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز عوام کی۔ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں، آج عورت جو ہماری خواتین ہیں ان کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے، ویمن انٹرنیشنل ڈے ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں خواتین کے حقوق سے متعلق آواز بلند کی جاتی ہے۔ وہ خواتین خاص طور پر جو محنت کش ہوتی ہیں، جو خواتین با حیا ہوتی ہیں، با پردہ ہوتی ہیں، سب کے لیے تقریباً یہ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اگر آپ دیکھیں کہ سب کے حقوق برابر ملنے چاہیے، اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے کسی طرح سے بھی۔ جینڈر کو ڈسکریمنیشن کیے بغیر حقوق سب کے برابری کی سطح پر ملنے چاہیے۔ پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی اس بات پر بہت آواز اٹھائی جاتی ہے ہمیشہ سے کہ خواتین کو بھی مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی اسی وقت میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف وہ خواتین جو بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں، وہ خواتین جو عورت مارچ کے نام سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں، وہ خواتین جو عورت مارچ کے نام پر جب نکلتی ہیں تو وہ نعرہ بلند کرتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ وہ عورتیں جب نعرہ بلند کرتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم ہر لحاظ سے اپنی مرضی کے مالک ہیں، دوسری طرف سیم ہی ٹائم میں وہ خواتین آتی ہیں جو با حیا ہوتی ہیں، با پردہ ہوتی ہیں، جو اپنے شوہروں کی عزت کرتی ہیں، جو اپنے گھروں کو سنبھالتی ہیں، جو محنت کش ہوتی ہیں، جن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اسلامی طور طریقے پر اپنی زندگی چلائیں۔ ان عورتوں کے حوالے سے ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے راولپنڈی آرٹس کونسل میں، جو کل ہے 9 مارچ بدھ کے روز یہ ایونٹ ہوگا، جس میں خواتین جو کام کرتی ہیں، محنت کش ہیں، جو مختلف ڈیزائنز بناتی ہیں، ڈیزائنرز ہیں، مختلف قسم کے وہ کام کرتی ہیں، ورکنگ ویمن کے حوالے سے یہ ایونٹ ہے ٹوٹلی۔ جو اس کو آرگنائز کرنے جا رہی ہیں آج کے میرے پروگرام میں میری مہمان ہیں، ان کا میں پہلے تو شکریہ ادا کروں گا، آپ سے تعارف ان کا کروا دوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی راولپنڈی ریجن کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھی، یہ جب سے تھی میں نے اس لیے کہا کہ جب خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے تحلیل کی اپنی تنظیم جتنی بھی پی ٹی آئی کی، اس کے بعد سے ظاہر ابھی تک عہدے ان کو نہیں دیے گئے جتنے بھی پی ٹی آئی کے نمائندگان تھے جو ان کے ریپرزینٹیٹیوز تھے۔ سمیرہ رضا صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، میں پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اداریہ نے اس کو وقت دیا۔ اس ایونٹ کے حوالے سے بتائیے گا، اس ایونٹ کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے یہ ایونٹ ارینج کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ مشرف، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا، آئی ایم گریٹفل ٹو یو۔ 8 مارچ انٹرنیشنل ویمن ڈے ہوتا ہے کیونکہ بین الاقوامی طور پر یہ دن منایا جاتا ہے، خواتین کا عالمی دن کہا جاتا ہے، اور ہر سال ہی ہم اس ایونٹ کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مناتے ہیں، اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کی زیادہ سے زیادہ خواتین اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ لیکن الحمدللہ اس دفعہ جو ہے ہمارا یہ ایونٹ کافی بڑا ہے، اور بڑے پیمانے پہ ہم اس ایونٹ کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی آرٹ کونسل کے اندر 9 مارچ وینسڈے کو ہم نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہوا ہے، جس میں ہم کرافٹ بازار لگا رہے ہیں کہ جو ہنرمند خواتین ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کی پروجیکشن وہاں کر سکیں، اس کی ایڈورٹیزمنٹ ان کی ہو سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہنرمند خواتین گھروں کے اندر کام کرتی ہیں، جیسے سلائی کڑھائی کا کام ہے، فین میکنگ کا کام ہے، مکرامہ میکنگ کا کام ہے، اس طرح کے کام کرتی ہیں، تو ان کو پروجیکشن نہیں ملتی باہر سوسائٹی کے اندر، اور یا اگر ان کی چیزیں ہیں تو بہت کم ریٹ پر جو ہے وہ بازار کے اندر سیل آؤٹ ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ یہ سوچا کہ ہم نے ایک بڑا پروگرام کرنا ہے، جس میں ہم نے کرافٹ بازار اور فوڈ کورٹ کا ارینجمنٹ کیا جو ٹوٹلی خواتین کے لیے، اور ایسی ہنرمند خواتین جو کوکنگ میں ماشاءاللہ مہارت رکھتی ہیں اور کرافٹ کے اندر مہارت رکھتی ہیں، ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹس کو لے کے آئیں، وہاں پہ ڈسپلے کریں اور اپنی پروجیکشن کریں۔ تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہم خواتین کو انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا اس لحاظ سے آئیڈیا بڑا شاندار ہے کہ ورکنگ ویمن ہیں جو خاص طور پہ محنت کی عادی ہوتی ہیں، جو ہنرمند ہیں، ان خواتین کو آگے لے کے آنا ہے، ان کے کام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ لوگ ان کی عزت، ان کی قدر کریں، ساتھ ساتھ ان کے کام کی ان کو قیمت ملے۔ ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں دوسری سائڈ پر عورت مارچ آج جس طرح وہ سلسلہ اس کا چل رہا ہے، اسکرینوں کی زینت بننا چاہتی ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں جو غلط طریقے سے، غیر اسلامی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے، ان خواتین کے حوالے سے کیا کہیں گے بھی وہ اپنے آپ کو اس غلط ٹریک پہ کس ایجنڈے کی وجہ سے لے کے جا رہی ہیں؟ دیکھیے مشرف، میں تو ہمیشہ سے یہ عورت مارچ اور میری مرضی کے خلاف رہی ہوں، کیونکہ ہم ایک مسلمان ریاست کے رہنے والے شہری ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بینگ اے مسلم خواتین ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ دیکھیں ہمارے یہ بھی نہیں کہ ہمارے دین نے نا ایک بڑی اچھی اور ایک بڑا مڈل وے
درمیانی راستہ ہمیں اختیار کرنے کا بتایا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ ہم پردے کے اندر رہ کے اپنی رسپیکٹ کے اندر رہ کے اپنے سارے کام کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی لک آفٹر کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں. یہ میرا جسم میری مرضی اور عورت مارچ تو ٹوٹلی ہمارا اسلام دشمن ایجنڈا ہے, اسلام کے اگینسٹ ایجنڈا ہے, اور وہ خواتین جو اس کا حصہ بنتی ہیں یا اس کا حصہ بننا چاہ رہی ہیں یا جو اس ان لائنز پہ چلنا چاہ رہی ہیں, میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے, اور بحیثیت مسلمان کے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے ملک پاکستان جو خالصتاً اسلامی بنیادوں پہ قائم کیا گیا, اور میرے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جیسے کہ اس کو ایک اسلامی ریاست مدینہ بنانے کا خواب دیکھا ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو. اور چونکہ ہم خواتین اپنی سوسائٹی کا 52% ہیں, اپنی آبادی کا 52% ہے پاپولیشن کا, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اپنی حدود اپنے پردے کے اندر رہ کے اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا چاہیے. یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی. خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی آپ کی حکومت ہے, آپ کے وزیر اعظم ہیں وہ PTI کے بنے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم, وہ اس عورت مارچ کے خلاف اس طرح کی جو پاکستانی معاشرہ جس کو سپورٹ نہیں کرتا, اور اگر ہم گراؤنڈ بیسس دیکھیں تو پاکستانی اوورال جو عوام ہے وہ اس کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے, لوگ میجورٹی لوگوں کو پسند نہیں کرتی, تو حکومت اس کے خلاف آپ سمجھتی ہیں کہ ایکشن لینا چاہیے اس طرح کے معاملات کو روکنے کے لیے کہ بڑھیں اس سے پہلے ان کو روک دیا جائے؟ دیکھیں جی, خان صاحب جو ہیں وہ آپ نے کہا PTI کے وہ وزیر اعظم نہیں, وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم. PTI کی جماعت, ہاں جی, جماعت سے تعلق ہے, چیئرمین ہے وہ PTI کے ماشاءاللہ, اور وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مسلمان رہنما ہے جو پوری دنیا میں اس وقت مسلم امہ کو سپورٹ کر رہا ہے اور ان کو لیڈ کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے ایک بڑے فخر کا مقام ہے. تو جہاں تک بات یہ ہے کہ اس مطلب عورت مارچ کو یا میرا جسم میری مرضی کے سلوگن کو روکنا چاہیے, تو اس میں حکومت کیا کرے, تو حکومت نے کچھ پروگرامز ترتیب دیے ہیں, لیکن وہ مطلب ہے بڑے ہی وہ کہتے ہیں سافٹ موڈ میں انہوں نے پروگرامز ترتیب دیے ہیں تاکہ خواتین کو اپنی بات آسانی سے سمجھ بھی آ جائے, اور وہ اپنا کوئی ایسا قدم یا ایسا سٹیپ نہ لیں جس سے ان کی اپنی عزت بھی خراب ہو اور سوسائٹی بھی ہماری جو ہے نا خدا نخواستہ اس کے اوپر بھی کسی قسم کا سٹگما ہے. بالکل, سوسائٹی پہ تو کبھی بھی سوالیہ نشان نہیں آنا چاہیے, چونکہ ہم مسلم معاشرہ ہے, ہمارے ہاں ہمارے اقدار مختلف ہیں, ہمارے جو ہم جس کی پیروی کرتے ہیں, جس دین کو جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اسلام ہے, اس میں یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے. واپس آتے ہیں آپ کے پروگرام کی طرف, آپ نے جو ایونٹ کرنا ہے ماشاءاللہ اتنا شاندار طریقے سے, کیا خیال ہے آپ کا, کتنا اس معاملے کو لوگوں میں اجاگر کیا جا سکتا ہے, کس حد تک خواتین اس میں شرکت کریں گی؟ میرا تو خیال ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے خواتین اس میں شرکت کریں گی, کیونکہ خواتین کے حوالے سے نا ہمارے ہاں بہت کم پروگرامز ایسے امیوزمنٹ پروگرامز یا ایسے انٹرٹینمنٹ پروگرامز بہت کم ارینج کیے جاتے ہیں. حضرات کے لیے تو بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں, اور ویسے بھی حضرات شام کو اگر آفس سے بھی گھر آئیں تو وہ گھر آ کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے تو گھر سے باہر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور باہر جا کے ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کوئی ٹینس کھیل لیتے ہیں, کوئی کرکٹ کھیل لیتے ہیں. لیکن خواتین ورکنگ ویمن, کیونکہ میں خود ایک ورکنگ ویمن ہوں اور کافی ٹائم سے میں سوسائٹی کے اندر الحمدللہ موو کر رہی ہوں, تو ان کا ہمارا خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آفس سے یا اپنے ورک پلیس سے واپس آتے ہیں تو ہم گھر کے اندر ہی مرج ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو دیکھنا ہے, کھانا بنانا ہے, اور اپنے میاں کو لک آفٹر کرنا ہے, اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنا ہے. تو ہمارے لیے کوئی اس طرح کے انٹرٹینمنٹ کے یا پروگرامز نہیں ہوتے کہ کوئی ایسا ٹائم, کوئی ایسا لیئر ٹائم ہمیں نہیں ملتا جس میں ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکیں یا ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ایزی فیل کر سکیں. تو سو دیٹ یہ ایک بڑا ایونٹ ہے, ایک بڑا پروگرام ہے انشاءاللہ, اور اس میں پورے ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے کیا بلکہ ڈسٹرکٹ جہلم, ڈسٹرکٹ چکوال, اٹک اور فیصل آباد کی خواتین نے بھی ہمیں اپروچ کیا, اور وہ بھی آ رہی ہیں, اور وہ یہ کرافٹ بازار میں وہ اپنے سٹالز لگائیں گی, فوڈ کورٹ میں اپنے جو ہے وہ سٹالز لگائیں گی انشاءاللہ تعالی, اور یہ ایک بڑا اچھا ایونٹ ہوگا اور ایک میگا ایونٹ ہوگا انشاءاللہ. میگا ایونٹ ہوگا, اس میں فیملیز الاؤ ہوں گی, مرد کو اجازت نہیں ہوگی اس میں آنے کی, کیونکہ آپ نے کہا کہ مرد جو آتے ہیں کام سے واپس وہ پھر باہر نکل جاتے ہیں گھومنے پھرنے, تو ظاہر ہے مرد زیادہ دیر گھر پہ بیٹھنے کا عادی نہیں ہوتا, اس کی کوشش ہوتی ہے وہ باہر نکل جائے. یہ تو لائٹر نوٹ پہ ہو گیا. مردوں کو اجازت ہوگی فیملیز کے ساتھ؟ جی فیملیز کے ساتھ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ بالکل آ سکتے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں اچھا ایک ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں فوڈ کورٹ بھی ہے, وہاں پہ کچھ کمپٹیشنز بھی ہیں, پینٹنگ کی ایک ایگزیبیشن بھی ہم نے اس میں ارینج کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوکنگ کا اور سیلڈ کا ایک کمپٹیشن بھی جو ہے وہ ارینج کیا ہوا ہے. تو اس میں ماشاءاللہ ہماری ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ جو پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ ہیں وہ بھی آ رہی ہیں, وہ بھی گریس کریں گی ہمارے پروگرام کو, اور رخسانہ نوید صاحبہ جو اس وقت کلائمیٹ چینج کی پارلیمانی سیکرٹری
سیکرٹری ہیں وہ بھی انشاءاللہ گریس کریں گی. یاور بخاری صاحب جو ہیں منسٹر ہیں سوشل ویلفیئر کے پنجاب کے, وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے. تو ہم تو میں نے کہا نا جینڈر ایکویلٹی کی طرف جاتے ہیں. ہاں یہ میں نے بالکل کبھی بھی نہیں کہا کہ حضرات ایک طرف ہو جائیں اور خواتین ایک طرف ہو جائیں. وہ کسی وقت میں ایک بڑی اچھی بات میں نے سنی اور میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو مرد کے سر سے پیدا نہیں کیا کہ اس کے دماغ پہ چڑھ کے نہ بیٹھی رہے. ٹھیک ہے, اللہ نے اس کے پیر سے پیدا نہیں کیا کہ اس کے پاؤں کی جوتی بن کے نہ رہے. رب العالمین نے عورت کو مرد کی پسلی سے, اس کے دل کے قریب سے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی زندگی کی رونق اور بہار بنے, خوشی بنے اور سکون بنے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے گھر کی رونق بنے, جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی رونق بنے, تو جو بہنیں ہیں وہ اپنی فیملی اپنے بھائیوں کو سپورٹ کریں. تو ہم ان کے شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں, نہ ان سے ایک قدم پیچھے نہ ان سے ایک قدم آگے. ہم چاہتے ہیں کہ جینڈر ایکویلٹی کے اوپر ہمیں جانا ہے. بات آپ نے بہت اچھی بات کی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جب ماں بنایا تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی. اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دے دیا عورت کو. جب بیٹی بنی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی رحمت بنا دیا, کیونکہ اس کے بیٹی کے آنے سے رحمتیں ہوتی ہیں گھر میں. تو پھر ہماری ان خواتین کو یہ جو خواتین ہیں جسم میرا جسم میری مرضی جیسی جو نعرہ لے کے نکلتی ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ اسلام نے جو مقام دے دیا ایسے 1400 سال پہلے, وہ اب اس معاشرے میں اگر مغرب کو کاپی کرتے چلیں گی وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گی. آپ سے آخری سوال یہ کروں گا, سمیرہ رضا صاحبہ ہمیں کل جو آپ ایونٹ کرنے جا رہی ہیں اس میں خود کیا پرفارم کرتی نظر آئیں گی؟ کوئی کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہیں کوکنگ میں, کوئی کوکنگ کر کے دکھائیں گی یا کوئی اپنا کوئی چیز شو کریں گے اس میں؟ دیکھیے جی, کل کے جو ایونٹ ہے اس میں مین آرگنائزر ہوں اور آرگنائز کر رہی ہوں اس پورے پروگرام کو. اس میں جو ویمن کانفرنس ہے اس میں میں اسپیکر ہوں. اس میں ضرور میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کروں گی. ویمن کنونشن میں بھی میری پارٹیسپیشن ہے. جہاں تک کوکنگ کمپٹیشن کا سوال ہے تو میں نے کہا کہ اور لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے, یہ اپرچونٹی اور میری بہنوں کو میری فرینڈس کو ملنی چاہیے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اور بڑے اچھے اچھے ہم نے پرائزز ان کے لیے رکھے ہیں کہ وہ ان کو ون کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میم, آپ نے ٹائم دیا. داریہ نیوز کے آنے کا شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, عورت مارچ کے خلاف آواز ہی اٹھاتے لوگوں کو میں نے دیکھا. جتنے بھی لوگ جو با حیا خواتین ہیں, جو ورکنگ ویمن ہیں خاص طور پر, انہوں نے اس معاملے کے خلاف ہی آواز اٹھائی. دیکھتے ہیں اب ان کا ایونٹ ہے, یہ سمیرہ رضا صاحبہ جو ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہی ہیں کتنا اچھا ہوتا ہے. ہم خود جائیں گے اس کو ایونٹ کو دیکھیں گے, آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ آپ اس طرح سے چلتے رہیں. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.